اصل میں ہمارے پچھلے تمام جو لیکچرز تھے ان میں یہ ذکر تھا کہ خدا کا تصور کس قسم کا پیش کیا گیا ہے، لیکن بیچ میں ایک اور واقعہ آ گیا جو تقریباً تمام دنیا میں منایا گیا۔ پرسوں کی بات ہے، میں سوچ یہ رہا تھا کہ وہ شخص کیسا ہوگا جسے 2000 برس ہونے کو آئے لیکن لوگ ابھی تک نہیں بھولے۔ اس کے پاس ایسی کون سی طاقت تھی کہ جس کی وجہ سے لوگ اب تک انہیں یاد رکھے ہوئے ہیں؟ کیا وہ کوئی جنرل تھے؟ اگر وہ کوئی جنرل ہوتے تو بہت بڑے جنرل لوگ گزر چکے ہیں، لیکن آپ یہ بتائیے کہ ہن کو کون یاد رکھتا ہے؟ اس کی کوئی سالگرہ مناتا ہے؟ سکندر اعظم کی کیا سالگرہ منائی جاتی ہے؟ کبھی آپ نے سنا کہ آج جو ہے عید ولادت چنگیز خان ہے، پوری دنیا کو فتح کر گئے؟ طاقت کے بل بوتے پر جن لوگوں نے حکومتیں بنائیں، لوگوں کو فتح کیا، علاقے فتح کیے، لیکن کسی کا دل فتح نہیں کر پائے، اس لیے لوگ انہیں بھول گئے۔ تاریخ کے صفحات پہ ان کے نام رہ گئے۔ اگر مسیح بھی ان میں سے ایک شخص ہوتے کہ جن کے پاس وہ طاقت ہوتی اور وہ اس کا استعمال اسی طرح سے کرتے جیسے اور لوگوں نے کیا ہے، تو لازمی طور پر لوگ اتنے عرصے کے بعد انہیں بھول چکے ہوتے۔ یعنی آپ اگر بہت پرانے زمانے کو بھی آپ چھوڑ دیں، آپ یہ دیکھیں کہ آج کتنے لوگ ہٹلر کی تاریخ ولادت منا رہے ہیں کہ صاحب آج برتھ ڈے منایا جا رہا ہے ہٹلر کا، اور جہاں پر وہ لوگ منا رہے ہیں، میں سی این این پہ دیکھ رہا تھا کہ چائنا جیسے لوگ، جن کے یہاں میجارٹی تقریباً وہ لوگ ہیں جو کہ خدا کا تصور جہاں کیا نہیں ہے، یا جاپان میں جہاں پہ بدھزم کا زور ہے، سنگاپور میں، وہاں پر بھی منایا جاتا ہے۔ تو ان کے پاس ایسی کون سی طاقت تھی؟ کیا وہ کوئی بہت بڑے سیاستدان تھے؟ اگر سیاستدان تھے تو کیا آپ چرچل کا یوم ولادت مناتے ہیں؟ سیاستدان ہونے سے تو انکار نہیں ہے، اور انگریزوں نے ہمارے اوپر 100 سال تک حکومت بھی کی، لیکن اس کے باوجود ہم نہیں مناتے۔ تو اس شخص کے پاس ایسی کون سی طاقت تھی کہ اس نے کبھی کوئی حکومت نہیں کی، ایک علاقے کا بھی بادشاہ نہیں رہا، گورنر نہیں تھا، کچھ بھی نہیں تھا، لیکن اس کے باوجود لوگ اس نے نہیں بھول پاتے؟ چلیے یہ ہو سکتا ہے کہ کوئی انہوں نے بہت بڑا فلسفہ پیش کیا ہو، یہ ممکن ہے، لیکن کیا ارسطو کی یاد بنائی جاتی؟ افلاطون کا یوم ولادت منایا جاتا ہے؟ سقراط کا جنم دن منایا جاتا ہے؟ نہیں۔ چند ایک لوگ ہیں جو پڑھ لیتے ہیں، انہوں نے واقعی ان کا بہت بڑا کانٹریبیوشن ہے، لیکن عام آدمی تک وہ بات نہیں پہنچ پائی، انہوں نے عام آدمی کو متاثر نہیں کیا، پڑھے لکھے لوگوں کو، اونچے طبقے کو متاثر کیا۔ وہ ان کی تعریف بھی کرتے ہیں، عام آدمی کے سامنے آپ سقراط کا نام لیجئے، وہ کہتے ہیں وہ کیا ہوتا ہے، ان کو معلوم بھی نہیں ہوتا۔ چلیے صاحب اگر وہ فلسفی نہیں تھے، ہو سکتا ہے سرمایہ دار ہوں، لہذا پیسے کے بل بوتے پہ انہوں نے بہت سارے اپنے چمچے بنا لیے جو ان کی یاد تازہ رکھتے ہیں۔ لیکن جہاں تک پیسے کا تعلق ہے، آپ بتائیے کہ کیا ہمارے یہاں ہنری فورڈ کا یوم ولادت منایا جاتا ہے؟ کوئی راچلڈ کا مناتا ہے؟ اور پھر جب آپ حقیقت حال کو دیکھتے ہیں تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ ان کے پاس تو یہ گزارا ان کا جو ہوتا تھا، شروع میں تو انہوں نے ایک بڑھئی کی دکان کھول رکھی تھی، اس میں کام کرتے تھے، اس کے بعد وہ بھی روزگار کا ذریعہ جاتا رہا۔ ان کا اپنا اعتراف یہ تھا کہ صاحب میرے تو سر چھپانے کی جگہ بھی مجھے نہیں ملتی۔ تو ایسا شخص کس طرح سے دنیا کو متاثر کر سکتا ہے؟ یہ وہ سوال ہے جو پرسوں سے میرے ذہن میں بار بار گھوم رہا ہے کہ ان کے پاس ایسی کون سی طاقت تھی کہ لوگ آج تک ان کو نہیں بھولے اور یاد رکھتے ہیں۔ کوئی نہ کوئی تو ایسی بات ہوگی۔
طاقت ان کے پاس تھی نہیں، کوئی فوج انہوں نے کبھی تیار نہیں کی، کوئی سیاسی نظریات پیش نہیں کیے، بلکہ سیاست کے بارے میں اگر ان کا ایک بیان ہے تو اتنا سا ہے کہ بھئی جو قیصر کا ہے وہ قیصر کو دے دو، جو خدا کا ہے وہ خدا کو دے دو، سیدھی سی بات۔ کوئی سوشل اسٹڈیز میں کانٹریبیوشن دکھائی نہیں دیتا، فلسفے میں کوئی کانٹریبیوشن نہیں دکھائی دیتا۔ جہاں تک مذہب کا تعلق ہے اس میں بھی کسی نئے مذہب کی بنیاد نہیں رکھی، بلکہ کہا تو یہی کہا کہ تھا وہ جو پہلی باتیں کہی گئی تھی میں وہی دہرا رہا ہوں، البتہ ان کو ری انٹرپریٹ کر رہا ہوں، ایک نئی تفسیر پیش کر رہا ہوں صورتحال کے مطابق۔ میں کوئی منسوخ کرنے نہیں آیا ہوں، اس غلط فہمی میں مبتلا مت رہنا۔ تو جب کسی چیز کی بنیاد نہیں ڈالی تو آخر کون سی وجہ ہے کہ لوگ انہیں بھول نہیں پاتے؟ اس لیے میں آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ مسیح سے پہلے کے ہزاروں برس کی تاریخ کو ذہن میں رکھیے، کیونکہ عام طور پر وہ ایک نبی کی حیثیت سے یا کہیں پہ خدا کی حیثیت سے، کہیں پہ خدا کے بیٹے کی حیثیت سے، یعنی مذہب کے حوالے سے جانے جاتے ہیں۔ تو اگر آپ مذہب کی تاریخ کو دیکھیں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ مذہب کی تاریخ میں ایک عمل بہت زیادہ ہوتا رہا ہے، اور وہ تھا قربانی کا عمل، کہ جو مذہب بھی آیا اس نے قربانی کا تصور پیش کیا۔ کبھی جانوروں کی جان لی گئی، کبھی انسانوں کی جان لی گئی، لیکن کسی نہ کسی کی جان لی جاتی رہی، اور ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں جانور اور انسان ذبح کر دیے گئے، اور یہی سوچا گیا کہ ہم پروردگار کو خوش کر رہے ہیں، اس کی رضا کے لیے یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ ایسے بھی خدا آئے جو انسانوں کے قربانی مانگتے تھے، اور باقاعدہ انسان بھیٹ چڑھائے جاتے تھے، پہلے بچے پہلوٹے قربان کیے جاتے تھے۔ ایسے بھی خدا آئے جن کے نام پہ عصمتیں قربان ہوتی تھیں، ایسے بھی خدا آئے جو جانوروں کی قربانی مانگتے رہے اور جانور قربان ہوتے رہے۔ یعنی ان تمام مذاہب میں ایک بات مشترک تھی کہ یہ تمام قربانی مانگتے تھے، اور عام آدمی ہزاروں برس سے قربانی دیتے دیتے تنگ آ گیا۔ ایک بھی ایسا خدا نہ آیا جو قربانی دیتا مانگنے کی بجائے۔ سارے مانگنے والے تھے، بھکاری خدا تھے جو مانگتے تھے، دیتے کچھ بھی نہیں تھے۔ لیکن ایسا دیالو، ایسا فیاض کوئی نہ آیا جو کہے کہ تم تھک چکے ہو قربانی دیتے دیتے، اب میں قربانی دیتا ہوں۔ لوگ ایسے شخص کی تلاش میں تھے کہ کوئی ہمیں آ کے یہ پیغام سنا دے اور یہ بتا دے تو ہماری جان چھٹ جائے۔ اور انہوں نے آ کے ایک کام کر دیا، اور جس سے وہ تمام جانوروں کی قربانیاں منسوخ کر دی۔ لیکن یہ کوئی بھی آدمی کر سکتا تھا، اس میں کوئی آپ کو تخصیص حاصل نہیں ہے کہ کوئی شخص بھی آ کے کہہ سکتا ہے بھائی آج سے قربانیاں بند۔ لیکن سوال یہ کہ آپ قربانیوں کو روکیں گے کیسے؟ ہماری تو ہزاروں برس کی عادت ہے قربانیاں دینے کی، ہم تو پھر بھی دیں گے، چوری چھپے دیں گے، گائے ہاتھ نہیں آئے گی تو مرغی کاٹ دیں گے، کچھ نہ کچھ کریں گے تو ضرور۔ تو ایسا ہونا چاہیے تھا کہ پروردگار کی طرف سے بھی اس کی تائید ہو جاتی کہ ہاں واقعی یہ قربانیاں منسوخ ہو گئی ہیں۔ تو پہلے تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کیا وہ صحیح وقت پر آئے، غلط وقت پہ تو نہیں آ گئے تھے، کیونکہ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ بہت اچھے لوگ آئے اور ان کے بارے میں ہمارا رد عمل یہ ہوتا ہے کہ شخص بہت قابل آدمی تھا، بہت ذہین تھا، لیکن وقت سے پہلے پیدا ہو گیا، اسے اس وقت پہ نہیں آنا چاہیے تھا، اس لیے مارا گیا۔ کہیں ایسا تو نہیں ہوا؟ اگر آپ مذاہب کی کتابوں پہ نظر دوڑائیں تو سب سے پہلے جو مسئلہ میرے ذہن میں آتا ہے لسانیات کا طالب علم ہونے کی حیثیت سے، وہ زبان کے اعتبار سے آتا ہے کہ اس کا رسم الخط کیسا ہے۔ کیونکہ کچھ رسم الخط ایسے ہیں کہ جو ناقص ہیں، کہ لکھے ہوئے کو آپ صحیح طور پر نہیں پڑھ سکتے جب تک آپ کو گرامر نہیں آتی، آپ صحیح تلفظ ادا نہیں کر سکتے۔ یہ قصور عبرانی زبان میں بھی تھا، عربی میں بھی ہے، اردو میں بھی ہے، فارسی میں بھی ہے۔
کہ ہمارے ہاں کی زبانوں میں خرابی یہ ہے کہ جو لکھا ہوا ہے کیونکہ واول سائنز اس پہ نہیں ہوتے، اس لیے جب تک آپ زبان جانتے نہیں ہیں آپ صحیح طور پر پڑھ نہیں سکتے ہیں۔ پہلے آپ کو جملے کے معنی معلوم ہونا چاہیے، تبھی آپ پڑھیں گے کہ یہ جو اون لکھا ہے، جو ان لکھا ہے یا جوان لکھا ہے۔ اگر آپ کو زبان نہیں آتی تو آپ نہیں پڑھ پاتے۔ تلفظ کی غلطی رہے گی اور سمجھنے کی غلطی کے امکانات رہیں گے، کیونکہ عبرانی میں بھی اعراب نہیں لگائے جاتے تھے شروع میں، تو لہذا اس میں بھی یہ نقص موجود تھا۔ اگر اردو کو آپ پڑھنا شروع کرتے ہیں اور آپ کو اردو نہیں آتی، آپ پڑھنے کی کوشش کریں، آپ بہت ساری غلطیاں کریں گے۔ آپ کی سمجھ میں نہیں آئے گا کہ یہ علم لکھا ہوا ہے یا علم لکھا ہے، جب تک کہ آپ کو زبان نہیں آتی۔ لیکن دو زبانیں ایسی ہیں کم از کم جن سے ہم واقف ہیں کہ جس میں غلط پڑھنے کے امکانات نہیں رہتے، ایک سنسکرت ایک یونانی۔ یہ دونوں میں واول سائنز جو ہے اس لفظ کا حصہ ہے۔ سنسکرت میں آپ ماترا لگا دیتے ہیں، لیکن اگر وہ کوئی لگانا بھول گیا تو تب بھی پٹا ہو جائے گا۔ یونانی زبان میں آپ بغیر واولز کے لفظ لکھ ہی نہیں سکتے۔ اگر آپ کو این آرخے لکھنا ہے تو آپ لکھیں گے پورا کا پورا، اس میں کوئی بات میں کچھ نہیں بڑھایا جاتا اور کچھ نکال نہیں سکتے، نکالتے تو کوئی پڑھ نہیں سکتا۔ جب تک عبرانی کا دور دورہ رہا، آرامی کا دور دورہ رہا، اور ایک زمانے میں آرامی ایران کی سرکاری زبان ہوتی تھی، فارسی نہیں تھی، آرامی تھی۔ ہمارے اس علاقے میں آرامی بولی جاتی تھی اور سرکاری زبان تھی شروع کے زمانے میں، جبکہ یہاں پہ ایران کا دور دورہ تھا، پرشین امپائر ہوا کرتی تھی، تو اس آرامی میں بھی وہی نقص تھا۔ فارسی آئی تو اس میں بھی وہی نقص تھا۔ دنیا میں زبانیں پھیلتی چلی گئیں اور کچھ زبانوں نے زیادہ ترقی کی، کچھ کم۔ عبرانی کے ساتھ یہ ہوا کہ ایک دور ایسا آیا کہ وہاں پہ لوگوں نے بولنا بند کر دی، نتیجہ یہ ہوا کہ تراجم کی ضرورت پیش آئی، اور جہاں بھی یہ لوگ گئے انہوں نے اپنی طرف سے پوری کوشش کی کہ وہ زبان مسلط کریں، لیکن اتفاق یہ ہے کہ زبان مسلط ہو نہیں پائی۔ اتنی بڑی رومن امپائر تھی لیکن کہیں پہ وہ لیٹن زبردستی نہیں ٹھونس پائے۔ چرچ کی زبان رہی، وہ بھی زبردستی سے پڑھا کرتے تھے پادری صاحب، اور کسی کے پلے نہیں پڑتا تھا کہ کیا پڑھ رہے ہیں، اور آگے سے آمین کر دیا کرتے تھے کہ صحیح کہا ہوگا، اس کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں تھا۔ لیکن یونانی جہاں گئے تہذیب ساتھ لے گئے اور زبان ساتھ لے گئے۔ اس زبان کے اثرات آپ کو آج بھی دکھائی دیتے ہیں کہ آج جب آپ اردو زبان میں لفظ بار استعمال کرتے ہیں ہم بوجھ کے لیے، تو وہ یونانی زبان ہی کا لفظ باراس ہے جس کے معنی بوجھ کے ہیں۔ آج جب آپ یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ صاحب فلان جو ہے، انگریزی کے لفظ بھی آپ استعمال کر رہے ہوتے ہیں کہ فادر، مدر، تو وہ بھی تمام یونانی زبان ہی کا اثر ہوتا ہے۔ آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ وہیں پر چلے آ رہے ہوتے ہیں، پراٹیر چلا رہا ہوتا ہے، متیر چلا رہا ہوتا ہے، وہی ماتا بن گیا، مدر بن گیا، ماں بن گیا۔ تو انہوں نے زبان نے بہت متاثر کیا۔ تو ہونا یہ چاہیے تھا کہ یہ شخص جسے آنا تھا، یہ کام بڑا کرنا تھا، وہ اس زمانے میں آئے جبکہ یونانی زبان کا دور دورہ ہو، یا کم از کم کوئی ایک ایسی زبان ہو جو کہ انٹرنیشنل زبان کے طور پر کام کر رہی ہو، بین الاقوامی نہیں بلکہ آفاقی زبان ہو کہ جسے تمام دنیا سمجھ رہی ہو، اور وہ جہاں بھی پہنچے اس کے جاننے والے موجود ہوں۔ کیونکہ اگر آپ عبرانی لے جاتے تو سوائے یہودیوں کو اور کوئی جانتا نہیں تھا۔ تو جب آپ تشریف لائے اس وقت یہ پہلے حالات تیار ہو چکے تھے زبان کے اعتبار سے، لیکن آپ زبان کو کیا کریں گے اگر آپ ایک جگہ سے دوسری جگہ جا نہیں سکتے، آپ اپنے خیالات نہیں پھیلا سکتے، تو آپ گھر میں لے کے بیٹھ جائیے خیالات کو۔ ان سے پہلے رومن امپائر آئی، انہوں نے ایک کام یہ کیا کہ سڑکیں بنا دیں، وہ سڑکیں آج بھی کافی ان میں سے موجود ہیں،
انگلینڈ میں آج بھی وہ سڑک موجود ہے جو کہ رومیوں کے زمانے کی بنی ہوئی ہے، اب بھی اس پہ گاڑیاں چلتی ہیں اور صحیح حالت میں موجود ہے، اس کی صحت خراب نہیں ہوئی ہے۔ تو ذرائع نقل و حمل بڑھ گئے، ذہنی آزادی ہونی چاہیے تاکہ کوئی نئی بات قبول کی جا سکے۔ اگر پہلے سے کلوزڈ مائنڈ ہے کہ آپ کوئی نئی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہے، تو کوئی آدمی اچھی سے اچھی بات بھی آ کے کہہ دے، آپ کہیں گے بھائی اب تو سننے کے لیے تیار نہیں ہے، ہم تو اسی راستے پہ چلیں گے جس پہ ہمارے باپ دادا چلتے چلے آئے ہیں۔ یونانی فلسفے نے آزادی ذہن کی عطا کر دی تھی کہ لوگ سوچنے لگے تھے، سوال کرنے لگے تھے، اور ایسے ایسے سوال پوچھنے لگے تھے کہ جن سے بعض دفعہ لوگ گھبراتے تھے کہ یہ کیا مصیبت کھڑی کر دی گئی ہے۔ تو وہ فضا پیدا ہو چکی تھی، ذرائع نقل و حمل تھے، ٹرانسپورٹ تھی کہ آپ دوسری جگہ پہنچ سکتے ہیں، نئے خیالات پھیلا سکتے ہیں۔ لیکن پھر بھی اتنا کافی نہیں ہے کہ جغرافیائی فاصلے آپ کم کر دیں، لیکن ذہنی فاصلے بھی کم ہونے چاہیے۔ اور ذہنی فاصلے اس طرح سے کم ہو چکے تھے کہ لوگ ایک دوسرے کی تہذیب سے واقف ہو گئے تھے، لوگ یہاں سے وہاں جا رہے تھے، وہاں سے یہاں آ رہے تھے۔ اسی زمانے میں اسی علاقے سے، سندھ سے کپڑا ایکسپورٹ ہوتا تھا جس کو سنڈون کہتے تھے، یعنی سندھی کپڑا، اور وہ وہاں پہ پوری رومن امپائر میں بکتا تھا۔ بلکہ جب آپ انجیل کو پڑھتے ہیں تو آپ کو معلوم ہوتا ہے کہ جناب مسیح کو جس کفن میں لپیٹا گیا اس کے لیے سنڈون کا لفظ استعمال کیا گیا، وہ یہیں کا لباس تھا۔ ہمارے علاقے کو کم از کم یہ فخر حاصل ہے، شرف ہے کہ مسیح اس کفن میں لپیٹے گئے جو یہاں کا بنا ہوا تھا۔ اگر ہم نے زندہ کی قدر نہیں کی، کم از کم مردہ کی۔ تو تمام ایک دوسرے کے کلچر سے واقف ہو چکے تھے، تہذیبوں سے واقف ہو چکے تھے۔ ایسے وقت پر آپ آئے، اور پھر یہ بھی ضروری ہے کہ لوگ پہلی باتوں سے تنگ بھی آ چکے ہیں۔ اگر تنگ نہیں آئے، نئے نئے خیالات پیدا ہو رہے ہیں اور لوگوں کو اتنا وقت نہیں ملا کہ ان پہ تجربہ کر سکیں، تو عین ممکن ہے کہ نئے خیال کے بارے میں یہ کہا جائے کہ چونکہ پہلے کو ہم نے ابھی آزمایا نہیں، آپ اتنا دوسرا جلدی لے کے آ گئے، بھائی ہم اس کا کیا کریں گے۔ بابلی دور کو صدیاں گزر چکی تھیں، اکیڈینز ان سے پہلے مرمرا چکے تھے، سمیرینز کی کب کی چھٹی ہو چکی تھی، یہودی دنیا کے کونے کونے پہ پھیل چکے تھے، لیکن اس کے باوجود ان کا مذہب آگے نہیں بڑھ سکا تھا۔ رومی بھی ہر جگہ پہنچ چکے تھے، ان کے خدا بھی ہر جگہ تھے، یونانیوں کے بھی خدا کافی عرصے سے موجود تھے، لوگ تمام کو آزما چکے تھے، مسٹری ریلیجنز موجود تھے کہ جو سب کو تصوف کی ایک شکل دے دیجیے، اور لوگ اس کے باوجود مطمئن نہیں ہو رہے تھے۔ ضرورت تھی کسی ایسے شخص کی جو آ کے یہ کہے کہ ان تمام عذابوں سے میں تمہاری جان چھڑانے والا ہوں۔ یہ اب تک جو قربانیاں دیتے چلے آئے ہو بہت اچھا کیا، لیکن اب ان کا وقت ختم ہو گیا ہے۔ لیکن اگر وہ شخص کہہ بھی دیتا اور پروردگار کی طرف سے اس کی تائید نہ ہوتی تو کون اس کی بات مانتا؟ یہودیوں کے یہاں ایک اصول تھا، اور وہ مقرر اصول تھا اور آج بھی ہے، اور وہ یہ تھا کہ قربانی صرف اس ہیکل میں یا وہ ان کا جو خانہ کعبہ انہوں نے بنا رکھا تھا اس میں دینا ہے اور کہیں نہیں دینا۔ تو لہذا وہ ہر جگہ سے جانور لے کے یا پیسے لے کے وہاں پہنچ جایا کرتے تھے سال میں ایک دفعہ حج کے لیے، اور اس کو وہ حج ہی کہا کرتے تھے، حج کہتے تھے، یہ میری طرف سے لفظ ایجاد نہیں ہوا ہے۔ جب وہ اس حج پہ جاتے تھے تو وہاں پہ جا کے وہ قربانیاں دیا کرتے تھے۔ جب تک وہ ہیکل موجود تھی اس وقت تک قربانیاں کرنے سے کوئی نہیں روک سکتا تھا۔ ایک مسیح کیا 10 مسیح بھی آ جاتے اور ان سے کہتے رہتے کہ قربانیاں منسوخ ہو گئی ہیں، تو وہ پھر جا کے قربانیاں دیتے رہتے کہ گھر موجود تھا۔ جب خدا کا گھر موجود ہے تو ہم قربانیاں دیں گے۔ قدرت نے وہ انتظام کیا کہ سن 70 عیسوی میں وہ گھر ہی تباہ ہو گیا اور پھر اس کے بعد بن کے نہیں دیا، کیونکہ ان کے مذہب میں اور کہیں قربانی دی نہیں جا سکتی تھی، لہذا عملی طور پر وہ قربانی منسوخ ہو گئی، یا دوسرے الفاظ میں یوں کہیے کہ قدرت کی طرف سے اس بات کی تائید ہو گئی کہ اب ان قربانیوں کی کوئی ضرورت نہیں رہی۔
اب آپ کہاں دیں گے قربانی؟ وہ جگہ ہی نہیں رہی۔ آپ نے جو آ کے قربانی منسوخ کی، اس سے صرف بنی نہ ہوئے انسان پہ آپ کا احسان نہیں ہے کہ آپ نے ان کو قربانیوں سے بچا لیا، بلکہ میں تو سمجھتا ہوں کہ اگر جانور دعائیں دیتے ہیں تو وہ لاکھوں جانور ہر سال دعائیں دیتے ہوں گے کہ مولا آپ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ آپ نے کسی کو تو بھیج دیا کہ ہم قتل ہونے سے بچ گئے۔ جانوروں پر بھی آپ کا احسان ہے، صرف انسانوں پر نہیں۔ آپ انسان کے دل پہ حکومت کرنے والے تھے، کبھی ایک چھوٹے سے ٹکڑے پر بھی حکومت نہیں کی۔ بہت سیدھی سادہ سی باتیں کرتے تھے، کوئی گہری باتیں نہیں تھی، لیکن غور کیجئے تو آج تک لوگ ان پہ غور کر رہے ہیں اور روز ایک نئی بات کا انکشاف ہوتا ہے۔ تو یہ وہ ذات تھی کہ جس کو دنیا بھول نہیں سکتی تھی۔ وہ کمیونیکیشن کا راز جانتے تھے۔ جب وہ آئے تو انہوں نے فلسفے کی زبان استعمال نہیں کی جسے کچھ چند ایلیٹ ہی سمجھ سکتے تھے۔ انہوں نے کوئی وجود کی بحث نہیں کی، یہ نہیں کہا کہ صاحب یہ جوہر ہے اور یہ عرض ہے، یہ ایسنس ہے اور یہ ایٹریبیوٹس ہیں، کہ یہ تثلیث ہے، یہ اغنوم ہے۔ اس قسم کی کوئی موضوع کو ہاتھ نہیں لگایا۔ آپ پوری اٹھا کے دیکھ لیجئے، کبھی یہ نہیں کہا کہ خدا کی صفات یہ ہے، یہ ازلی صفات ہیں اور یہ وقتی صفات ہیں، کچھ نہیں۔ سمجھایا تو ایک عام آدمی کو اسی طرح سے سمجھایا جیسے وہ سمجھ سکتا تھا۔ اگر وہ چرواہا تھا تو اسے بھیڑوں کی مثالیں دی، اگر وہ کہیں نوکری کرتا تھا تو نوکروں کی مثالیں دی کہ صاحب ایک خادم تھا، نوکر تھا، وہ یہ کام کرتا تھا۔ اگر وہاں پہ اس زمانے میں لوگ رشوت لیتے تھے تو رشوت کی بات کی، چھپائی نہیں، اس معاشرے میں برائی موجود ہے۔ اگر اس زمانے میں حق و انصاف بکتا تھا تو کہا کہ ہاں ایک تھا، جج تھا جو پیسے لیے بغیر کوئی انصاف نہیں کرتا تھا، لیکن ایک عورت نے اس کا ناطقہ تنگ کر رکھا تھا، آخر اس نے جان چھڑانے کے لیے اس کے کیس کا فیصلہ کر دیا کہ یہ روز آ کے پریشان کرتی ہے۔ آپ نے کوئی حقیقت چھپائی نہیں، بلکہ ان حقائق کو لے کے نون سے ان نون کی طرف چلے، معلوم سے غیر معلوم کا سفر کرنا سکھایا کہ یہ اس دنیا میں ہوتا ہے۔ اس کی روشنی میں آپ اس دنیا کے بارے میں آپ کیا سوچتے ہیں؟ صرف اتنا سا ایک کام کیا، یہ کام جو پہلے کوئی نہیں کر پایا تھا۔ لوگ وہ زبان بولتے تھے جو کسی کے پلے نہیں پڑتی تھی۔ پہلے آپ کو فلسفہ پڑھنا پڑتا تھا، پھر کہیں جا کے فلسفہ سمجھ میں آتا تھا۔ پہلے منطق پڑھنا پڑتی تھی، ڈیڈکٹیو بھی اور انڈکٹیو بھی، منطق استخراجیہ بھی اور منطق استقرائیہ بھی، جس کے نام لینا بھی مشکل ہے۔ تب کہیں جا کے بات سمجھ میں آتی تھی کہ کیا کہہ رہے ہیں سقراط صاحب۔ یہ وہ شخص آیا جس نے بالکل عام زبان استعمال کی، اپنا پیشہ بھی نہیں چھپایا، اور کہا کہ میں تو یہی جو آپ جانوروں کے کندھے پہ رکھتے ہیں، کہ جس کو جوا کہتے ہیں آپ لوگ، یہ جو لے کے چلتا ہے، یہ ہل چلاتا ہے، آپ اس کے اوپر یہ رکھ دیا کرتے ہیں، یہ بوجھ ہوتا ہے۔ میں آزاد تمہیں نہیں چھوڑ رہا ہوں، کچھ پابندیاں عائد کر رہا ہوں، لیکن وہ پابندیاں بہت ہی آسان سی ہیں، کیونکہ بات یہ ہے کہ آپ نے صرف ایک ہی بات کہی اور کہا کہ اب تک جتنے انبیاء کرام آئے، میں صرف ان کا خلاصہ پیش کرنے آیا ہوں، اگر وہ تمہیں یاد آ جائے تو باقی تمام تفاصیل بھول سکتے ہو۔ اور وہ خلاصہ یہ ہے کہ حقوق اللہ اور حقوق العباد، پروردگار سے محبت اور بنی نوع انسان سے محبت، کیونکہ یہ ٹریجڈی یہ ہے مذاہب کی، جو مذہب آپ کو خدا سے محبت کرنا سکھاتا ہے، کچھ عرصے کے بعد بدقسمتی سے وہی خدا کے ماننے والے خدا کے بندوں کا جینا دوبھر کر دیتے ہیں۔ بنی نوع انسان سے محبت نہیں رہتی، خدا سے محبت کے دعوے ہوتے رہتے ہیں۔ دوسری طرف وہ ایکسٹریم ہے جہاں آپ انسان سے محبت کرتے ہیں اور آپ خدا کو بھول جاتے ہیں۔ ان دونوں میں بیلنس کیسے قائم کیا جائے، آپ نے وہ سکھایا۔ اس لیے آپ نے تمام قوانین کو، تمام احکام کو ری انٹرپریٹ کیا، ان کی نئے سلے سے تعویل پیش کی، انٹینشن آف دا لا بتائی۔ صرف یہی نہیں کہا کہ چوری نہیں کرو،
یہ تو سارے کہتے چلے آئے تھے. صرف یہ کہا کہ چوری کا خیال پیدا کیسے ہوتا ہے. آپ کسی چیز کو دیکھتے ہیں، تجسس پیدا ہوتا ہے، آپ اس کو ہتھیانا چاہتے ہیں، مواقع کی تلاش میں رہتے ہیں، جب موقع ملتا ہے اسے اویل کرتے ہیں تو آپ چوری کا ارتکاب کر لیتے ہیں. ایک لمبا پروسیس ہے، ایک وقت میں چوری نہیں ہوتی، شاید یہ برسوں کا عمل ہوتا ہے. تو اگر آپ اسے پہلے ہی روک دیتے تو شاید یہ نوبت نہیں پہنچتی. اسی طرح سے آپ نے تمام قوانین کو ری انٹرپریٹ کیا، اور اسی میں آپ نے یہ بھی کہا کہ دیکھو ایک قانون یہ بھی ہے، اور بہت اچھا قانون تھا، کہ جب ایک کے بدلے میں پورے قبیلے کو تحقیق کر دیا جاتا تھا تو قانون یہ دیا گیا کہ ایک شخص کے بدلے میں ایک شخص کو مار دینا. لیکن میں تم سے یہ کہہ رہا ہوں کہ دیکھو یہ غور کرو کہ حکم دیا کیوں گیا تھا. جان بچانے کے لیے، تاکہ باقی قبیلے کی جان بچ جائے. لیکن اس شخص نے جو اس نے ایک قتل کیا تھا، دیکھتے ہی تو قتل نہیں کر دیا تھا. یا تو اس کے دل میں نفرتیں ڈالی گئی ہوگی کہ وہ غیر ہیں، ان کا مار دینا کار ثواب ہے، یہ کافر ہیں، ان کو زندہ رہنے کا کوئی حق نہیں ہے، ان مردودوں کو ختم کر دو. یا اس کے کوئی ذاتی بغض و عناد ہوگا، یا کوئی خاندانی دشمنی چلی آ رہی ہوگی. لیکن اگر یہ سلسلہ اسی طرح سے جاری رہے کہ ایک کے بدلے میں بھی ایک ہی مرتا رہے تو تب بھی یہ سلسلہ ختم نہیں ہوگا، پھر ایک کے بدلے میں 1000 مریں گے. تو ضروری یہی ہے کہ اس کو پہلے ہی ختم کر دو. جہاں یہ خیال ذہن میں آیا کہ مجھے دوسرے آدمی کو ختم کرنا ہے، آپ یہ سوچیے کہ کیا وہ انسان ہے یا نہیں ہے. اگر وہ انسان ہے تو اسے بھی اتنا ہی زندہ رہنے کا حق حاصل ہے جتنا آپ کو ہے. یا دوسرے الفاظ میں مختصراً یوں کہہ دیجئے کہ آپ نے ایک عام آدمی کی سوچ بدل دی، اس کا انداز تفکر بدل دیا کہ وہ آپ کس طرح سے سوچے، دوسرے انسان کو کس نظر سے دیکھے. مومن اور کافر کی نظر سے نہیں، بلکہ انسان کی نظر سے دیکھے کہ وہ بھی انسان ہے اور اسے بھی زندہ رہنے کا حق حاصل ہے. اس سے نفرت نہیں کرنا ہے. اس لیے جہاں اور احکام تھے وہاں پر آپ نے یہ کہا کہ میں تمہیں ایک نیا حکم دیتا ہوں. نیا تو نہیں ہے، لیکن چونکہ تمہیں ابھی تک سیکھا نہیں ہے، اور وہ یہ ہے کہ اپنے دشمنوں سے بھی محبت رکھو، ان سے بھی محبت کیے چلے جاؤ. کیونکہ بات بالکل سیدھی ہے کہ دشمن کو آپ کو ختم کرنا ہے، یا آپ تلوار سے ختم کر دیں یا آپ اور پیار سے ختم کر دیں. اب تک تعلیم یہ تھی کہ دشمن کو تلوار سے ختم کیجیے. آپ نے کہا اس سے دشمن ایک ختم ہو جاتا ہے لیکن 10 اور پیدا ہو جاتے ہیں. لیکن اگر آپ دشمن کو پیار سے ختم کر دیں تو پھر اور دشمن پیدا نہیں ہوتے، کیونکہ آپ نے اسے دوست بنا لیا ہے. تو آپ دوستی کا سبق دینے آئے تھے. دنیا اسی لیے آپ کو یاد رکھتی ہے کہ آج بھی وہ پیار کی بھوکی ہے جیسے صدیوں پہلے پیار کی بھوکی تھی. اس دنیا میں سب کچھ مل جاتا ہے، آپ خرید سکتے ہیں اگر آپ کے پاس پیسے ہیں، لیکن اگر آپ نہیں خرید سکتے تو پیار نہیں خرید سکتے. آپ کو دنیا میں 1000 عورتیں مل سکتی ہیں لیکن دوسری ماں نہیں مل سکتی، کیونکہ ماں کا پیار ہوتا ہے. اور یہ خدا جو ماں سے زیادہ پیار کرنے والی ذات ہے، اس کے پیار کا اندازہ آپ کیسے لگائیں گے؟ تو آپ کو اس پیار کا عملی مظاہرہ کرنا تھا، اور آپ نے اس کا مظاہرہ یوں کیا کہ دیکھو اب تک تم قربانیاں دیتے چلے آئے ہو، آج میں تمہارے لیے قربانی دیتا ہوں، تاکہ تم قربانیوں دینے کے عمل سے تمہاری جان چھٹ جائے، آزاد ہو جاؤ. لہذا آپ نے جو کہا تھا کہ اگر میں کسی کو آزاد کر دوں تو وہ حقیقت میں آزاد ہے. وہ یوں آزاد ہے کہ اب آپ کو خدا کے پاس پہنچنے کے لیے پہلے سے کچھ دینا نہیں ہے. بات یہ ہے کہ لوگوں کا تجربہ اصل میں یہ تھا کہ اگر آپ کو بادشاہ کے پاس پہنچنا ہے تو آپ سیدھا تو پہنچ ہی نہیں پاتے. پہلے تو ہزاروں وسائل ہیں، ان وسیلوں سے گزریے اور ہر ایک کو نذرانے دیتے چلیے، خوش کرتے چلے جائیے، اور پھر بادشاہ کے سامنے بھی جا کے کچھ پیش کیجیے. پھر جہاں کی سلامتی چاہیے
کہ قبلہ اگر جان سلامت ہو تو کچھ عرض کروں، اور جب وہاں سے ہاں ہو جائے تو پھر عرض کیجیے۔ لوگوں نے خدا کو چونکہ خدا بادشاہ کہا کرتے تھے تو خدا کا تصور یہی بنا رکھا تھا کہ خدا کے پاس آپ ڈائریکٹ نہیں جا سکتے، بیچ میں آپ کو وسائل چاہیے، کہیں پہ اس وسیلے کا نام آپ پیغام لے کر آپ آئے تھے کہ اب انسان کے بدلنے کے، اس کی قسمت کے بدلنے کے دن آ گئے ہیں، اب وہ آرام کرے۔ اس نے بہت تکالیف اٹھا لی، بہت برداشت کر لیا، بہت اس سے ستایا گیا، مذہب کے نام پر اس کا بہت استحصال ہو چکا، مذہب کے نام پر انسان کا بہت استحصال ہو چکا، اسے بہت لوٹا گیا، خدا کے نام پہ لاکھوں قتل ہو چکے۔ اب جانیں بچانے کا عمل ہونا چاہیے، جان لینے کے دور ختم ہوئے۔ یعنی مذہب کے نام پہ جانوروں کی بھی جانیں لی جاتی تھی اور انسانوں کی بھی جانیں لی جاتی تھی، دونوں محفوظ نہیں تھے، دونوں برابر ہی تھے کہ جس میں بھی بس چل گیا اس کی آپ نے جان لے لی۔ اب دونوں کی جان بچانے کے دن آ گئے۔ تو جس پیغام میں انسان تو انسان رہا، حیوان تک کی جان بچانے کا عمل شامل ہو، وہ پیغام ہو، تو کیا وہ لوگوں کے دل میں نہ اترتا؟ انسان اتنا ناشکرا تو نہیں جیسے احسان کو بھول جاتا۔ زیادہ چاہے 2000 برس گزر چکے ہوں، لیکن لوگ آپ کو پھر بھی یاد رکھتے ہیں اور یاد رکھتے رہیں گے۔ صرف 2000 برس کا اگر اور بھی 2000 برس گزر جائے تو مجھے امید ہے کہ لوگ آپ کو بھولیں گے نہیں، کیونکہ لوگ ہر دور میں اسی پیار کے بھوکے رہیں گے، اور جو بھی ان سے پیار کی دو باتیں کرنے والا ہوگا وہ اس کے سامنے سب کچھ اپنا لٹانے کو تیار ہوگی۔ اور وہ تو کچھ بھی نہیں کہتے کہ آپ قربانی دیجیے، وہ تو کہہ رہے ہیں کہ وہ تو میرا کام ہے، میں کرتا ہوں۔ آپ کا کام صرف یہ ہے کہ آپ آ جائیں، جو بوجھ ہیں وہ مجھے دے دیں۔ مجھے یاد آتا ہے کہ راجندر سنگھ بیدی کا ایک افسانہ ہے چھوٹا سا، اپنے بوجھ مجھے دے دو۔ شادی کے بارے میں ہے کہ لڑکا لڑکی ہیں، ان کی پیار اور محبت ہو رہی ہے، شادی ہو جاتی ہے، اور آخر ایک دن وہ شادی ہو چکی ہے، بچے ہو چکے ہیں، تو وہ لڑکی جو ہے وہ تنگ آ کے کہتی ہے، جو عورت اب بن چکی ہے، وہ کہتی ہے کہ مجھے آپ سے ایک شکایت ہے۔ تو کہتے ہیں کیا میرے پیار میں کچھ کمی آ گئی؟ وہ کہہ رہے نہیں۔ تو پھر کیا شکایت ہے؟ کہ شکایت یہ ہے کہ تم نے ہمیشہ مجھے دیا ہے، کبھی یہ نہیں کہا کہ اپنے بوجھ مجھے دے دو، اپنے غم مجھے دے دو۔ تم نے مجھے نئے غم تو نہیں دیے، لیکن میرے پرانے غم بھی تو نہیں لیے۔ تو دنیا کو وہ چاہیے تھا جو دنیا کے غم لے لیتا، غموں میں اضافہ نہ کرتا، وہ بھی بہت غنیمت تھا۔ لیکن چاہے جائے کہ آپ دوسروں کے غم اپنے اوپر اٹھا لیں، وہ سارا بوجھ اپنے اوپر برداشت کر لیں، آپ ان کے لیے جان دینے تک کے لیے تیار ہو جائیں، اور اس وقت بھی جب آپ جان دے رہے ہو، اور وہ لمحہ ہوتا ہے جب انسان جھوٹ نہیں بول پاتا۔ میں لاکھ جھوٹ بولتا رہوں، آپ سے بڑے پیار اور محبت سے پیش آتا رہوں، منافقت سے کام لیتا رہوں، جتنی ریاکاریوں کے سارے اصول ہیں وہ اپنا لوں، لیکن اگر میں آپ سے دل میں نفرت کرتا ہوں، اگر اس وقت جب میری جان نکل رہی ہو آپ میرے سامنے آ جائیں اور میں بول سکتا ہوں، تو میں کہوں گا کہ اس کو ہٹا دو سامنے سے، کیونکہ اس وقت سارے پردے ہٹ جاتے ہیں۔ موت کا لمحہ انسان کو ننگا کر کے رکھ دیتا ہے۔ اس موت کے لمحے میں آپ نے یہ کہا کہ پروردگار انہیں معاف فرما دیجیے، یہ لوگ جو اس وقت مجھے مسلوب کر رہے ہیں یہ نادان ہیں، یہ مجھے پہچانے نہیں، یہ اتنے برے نہیں ہیں کہ پہچان لیتے پھر میرے ساتھ یہ سلوک کرتے۔ تو اس لمحے میں جو شخص پیار کرے، دنیا کو وہ چاہیے تھا، وہ مل گیا۔
اور میں کہتا ہوں کہ اگر آپ کو کوئی سبسٹیٹیوٹ مل جائے تو آپ پرانی چیز کو بھول جایا کرتے ہیں. یہ بالکل سیدھی سی بات ہے کہ اس وقت آپ کے پاس یہ ٹیپ ریکارڈر ہے، اگر آپ کو اس سے اچھا مل جائے تو آپ اس کو پھر لے کے نہیں بیٹھے رہیں گے، آپ اس کو اونے پونے داموں میں بیچ کے سے جان چھڑائیں گے کہ اچھا مل گیا ہے. اگر اس دنیا کو ان کے بعد کوئی اور بہتر مل جاتا تو دنیا کب کی بھول چکی ہوتی. کوئی کسی کو یاد نہیں رکھا کرتا. بات یہ ہے کہ اس قسم کا پیغام پھر کہیں سے ملا نہیں، یا پیغام ملا تو کوئی اس پیغام پر اس معیار پر خود پورا اترنے والا نہیں تھا کہ قربانی دے کے بھی دکھاتا. صرف جان دے دینا کافی نہیں ہوتا. اگر جان دے دینے سے محبت کا اور اظہار ہو سکتا تو میں کہتا ہوں پھر پہلا کریڈٹ سقراط کو جاتا ہے جس نے زہر کا پیالہ پیا اور جان دی. لیکن مرتے دم تک فلسفے پہ گفتگو ہے، انسان کے مسائل پہ گفتگو ہے، لیکن محبت اور پیار پہ کہیں بھی تذکرہ نہیں ملتا. یہ وہ خامی ہے کہ فلسفہ آپ کو بہت کچھ سوچنے کو دیتا ہے، آپ بہت سارے مسائل حل کر لیتے ہیں، لیکن انسانی تعلقات کے مسائل حل کر نہیں کر پاتے. آپ کے ذہنی مسائل بالکل حل ہوتے ہیں، آپ اس کے لیے جواز بھی ڈھونڈتے ہیں، اس کا حل بھی نکالتے ہیں، لیکن انسان اور انسان کے درمیان تعلقات نہیں استوار کر پاتے. وہ ایک عملی کام ہے جو آپ کو خود کرنا ہوتا ہے. اگر فلسفہ محبت سے کرنا سکھاتا تو ہر ماں کو پہلے فلسفہ پڑھایا جاتا، پھر بعد میں ماں بننے دیا جاتا. وہ بغیر فلسفہ پڑھے محبت کرتی ہے، راتوں کو جاگتی ہے، اپنی نیند حرام کرتی ہے، گیلی جگہ پہ خود سوتی ہے لیکن بچے کو خشک جگہ پہ لٹاتی ہے. اسے کسی نے کوئی فلسفہ نہیں پڑھایا ہوتا. اس کی کوکھ سے اس بچے نے جنم لیا ہوتا ہے. اس کا فلسفہ یہ ہے کہ وہ اس کی ذات کا حصہ ہے. اور مسیح اس لیے دنیا سے پیار کرتے تھے کہ تمام بنی اور نو انسان ان کی شکل پہ، ان کی شبیہ پہ، ان کی ذات سے پیدا ہوئے تھے. وہ اپنا حصہ سمجھتے تھے، اس لیے پیار کرتے تھے. کبھی دنیا نہیں بھول پائی. دنیا انہیں یاد رکھے گی. نہ صرف یہ کہ یاد رکھے گی بلکہ جو مانتے ہیں ان کا خیال کچھ اور ہے. آج یہ عین ممکن ہے کہ فلسفے کا دورہ ہو جائے، لوگ سقراط کا بھی جنم دن منانا شروع کر دیں. یہ عین ممکن ہے کہ ارسطو کے ساتھ بھی یہ ہو کہ اس کی بھی برتھ ڈے منائی جائے. یہ ممکن ہے. امکانات پہ کوئی پابندی نہیں لگا سکتا. لیکن ایک بات کی کمی ہمیشہ رہے گی، وہ یہ ہے کہ آپ وہ پیغام جب پیش کریں گے تو صرف پیغام ہوگا لیکن اس کے ساتھ پیغام بر نہیں ہوگا، کیونکہ پیغام بر کو انتقال کی مدت ہو چکی. آپ پیغام تو ریپیٹ کر سکتے ہیں، سب کے کر سکتے ہیں اور سنا سکتے ہیں اور اس سے بہت فائدہ اٹھا سکتے ہیں. آپ کے ماننے والوں کا عقیدہ یہ بھی ہے کہ نہ صرف یہ کہ آپ نے جان دی بلکہ اب تک زندہ ہے، یعنی پیغام بھی زندہ ہے اور پیغام بر بھی زندہ ہے. دوسروں کے شاید پیغام تو زندہ ہوں لیکن پیغام بر زندہ نہیں ہے. تو جہاں پیغام بھی زندہ ہو اور پیغام بر بھی زندہ ہو تو وہ لوگ یاد نہیں رکھیں گے تو کیا کریں گے؟ بلکہ صرف وہی نہیں بلکہ اور لوگ بھی یاد کرتے ہیں. میں نے عرض کیا تھا کہ آپ نے لوگوں کے دلوں پر حکومت کی. صرف دلوں پہ حکومت نہیں کی، آپ نے تاریخ کے ساتھ ٹکر لی، بلکہ تاریخ نے آپ کے ساتھ ٹکر لی. اور جس شخص نے بھی تاریخ کے ساتھ ٹکر لی وہ ختم ہو کے رہ گیا. لیکن جب تاریخ نے آپ کے ساتھ ٹکر لی تو آپ نے تاریخ کے دو ٹکڑے کر کے رکھ دیے، زمانہ قبل از مسیح اور زمانہ بعد از مسیح. تاریخ جیسی سخت ترین حقیقت کو آپ نے دو نیم کر دیا. آپ کا یہ معجزہ ہے شق و تاریخ کا کہ آپ نے تاریخ کو دو ٹکڑے کر کے رکھ دیا اور آج تک نہیں جڑ کے دی.
صرف یہی نہیں بلکہ چاہے کوئی مانے یا نہ مانے، آپ کا چاہے کتنا مخالف کیوں نہ ہو، اگر آج بھی وہ اپنے چیک پہ آپ کی تاریخ ولادت کے حوالے سے ڈیٹ نہ ڈالے چیک پہ، تو بینک بھی پیسے نہیں دیتا۔ آپ کا تاریخ پہ وہ اثر ہے کہ آج بھی آپ اپنا سکہ بنوا رہے ہیں کہ جب تک میری تاریخ پیدائش کے حوالے سے تاریخ نہیں لکھو گے، تمہارے اپنے پیسے صحیح لیکن بینک واپس نہیں کرے گا۔ کہ اگر نہیں بھائی اس ذات کا حوالہ دو، تو آج آپ جب بھی کوئی کسی دن ڈیٹ ڈالتے ہیں، تاریخ لکھتے ہیں، آپ اس وقت یاد کر رہے ہوتے ہیں، صرف 25 دسمبر کو یاد نہیں کرتے۔ یعنی آپ نے تاریخ پہ آپ اس طرح سے اثر انداز ہوئے ہیں کہ اوروں کا تو شاید سال میں آپ ایک دفعہ دن منا لیں، آپ کا دن روزانہ منایا جاتا ہے، آپ کی روزانہ یاد آتی ہے۔ کچھ لوگوں نے اس سے بچنے کا ایک طریقہ نکالا۔ یہودی بہت کاریگر لوگ ہیں، لہذا وہ BC نہیں لکھتے، بیفور کرائسٹ نہیں لکھتے، کیونکہ وہ حضرت عیسیٰ کو مسیح کی حیثیت سے قبول نہیں کرتے، اور ان کا ایک مسئلہ ہے، نہیں کرتے، لہذا وہ BCE لکھتے ہیں، بیفور کرسچن ایرا، اور AD نہیں لکھتے، انو ڈومینی کے خداوند کا سال، پروردگار کا سال، کیونکہ وہ پروردگار نہیں مانتے، تو لہذا وہ CE لکھتے ہیں، کرسچن ایرا۔ اور یہودی سوچتا ہے کہ میری جان بچ گئی، لیکن اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا کہ چاہے میں بیفور کرسچن ایرا کہوں یا آفٹر کرسچن ایرا کہوں، کرسچن کہہ کے میں کرائسٹ کا ذکر تو پھر بھی کر رہا ہوں، اس کی جان پھر بھی نہیں چھوٹی، وہ تو گلے کا ہار پھر بھی بنا ہوا ہے، کیونکہ اس کرسچن میں پہلے کرائسٹ لکھے گا تو آگے IAN لکھ کے کرسچن بنائے گا، اسے بھی گواہی دینا پڑتی ہے۔ آپ تاریخ پر اس طرح سے اثر انداز ہوئے ہیں کہ آپ نے تاریخ بدل کے رکھ دی، تاریخ کے 2 ٹکڑے کر کے رکھ دیے، اور آج ہر ایک کو یہ گواہی دینا پڑتی ہے۔ تو جو ذات اتنی طاقتور ہو، اگر آپ کی زبان اجازت دے آپ قادر مطلق کہہ لیجیے، لیکن جو اتنی طاقتور ذات ہو کہ تاریخ کے ساتھ یہ سلوک کر دے، کیا اس ذات کو کوئی بھول سکتا ہے؟ یہ تاریخ ساز واقعات تو آپ کہتے ہیں نا کہ فلاں واقعہ بڑا تاریخ ساز ہے، لیکن کبھی آپ نے یہ بھی سوچا کہ تاریخ کو 2 ٹکڑے کر دینے والا واقعہ بھی ایک گزرا ہے، جس نے صرف تاریخ بنائی ہی نہیں ہے، تاریخ کے ساتھ وہ سلوک کیا کہ جس کی کوئی انتہا نہیں۔ بڑے بڑے لوگوں کی حکومتیں رہیں، آپ رومن امپائر کے حوالے سے بات اب نہیں کرتے کہ رومن امپائر کا یہ سال چل رہا ہے اور بیفور رومن امپائر کا یہ سال تھا۔ پرشین امپائر تھی، بہت بڑی تھی، کوئی اس کے حوالے سے بات نہیں کرتا، یہ وہ شخص تھا جس کی کہیں کوئی حکومت نہیں تھی، لیکن لوگوں کے دلوں پہ اس طرح سے حکومت کر گیا، تاریخ پہ وہ ایسی تاریخ حکومت کر گیا کہ آج بھی آپ کو گواہی دینا پڑتی ہے۔ آج بھی ہر اخبار کے صفحہ اول پہ آپ وہ تاریخ لکھتے ہیں اور گواہی دیتے ہیں۔ آپ بھی جب آپ کسی کو خط لکھتے ہیں تو جگہ کے بعد اب بھی تاریخ ڈالتے ہیں، آپ گواہی دیتے ہیں۔ اقرار کریں یا نہ کریں وہ ایک الگ بات ہے، لیکن توان و کرہن اقرار کر رہے ہیں۔ یعنی جب آپ لکھتے ہیں تو میں یہ کہتا ہوں کہ ہر قلم آپ کا کلمہ پڑھ رہا ہوتا ہے، وہ تاریخ لکھتے ہوئے۔ ایسی ذات ہم کہاں سے لائیں جس کا کلمہ قلم پڑھے؟ کہ آپ روز جب تاریخ لکھیں، تنخواہ لینے کے لیے جائیں یا حاضری لگانے کے لیے جائیں یا کسی کو خط لکھیں یا اخبار اٹھا کے پڑھیں، آپ کا قلم جو ہے وہ کلمہ پڑھے اور کہے کہ ہاں آج اس واقعے کو اتنے ہزار اتنا برس گزر چکے ہیں۔ کیا ایسی ذات کو کوئی بھول سکتا ہے؟ بھولنے کو تو شاید کب کے آپ بھلا دیے گئے ہوتے ہیں، کیونکہ لوگ بہت سو کو بھول چکے، بڑے بڑے طاقتور لوگ آئے
جنہوں نے دنیا پہ حکومت کی اور لوگ انہیں بھول گئے. سکندر اعظم کو بھول گئے، چنگیز خان کو بھول گئے، ہلاکو خان کو بھول گئے. اچھے اچھے لوگ بھی گزرے، لوگ ان کو بھی بھول گئے. افلاطون کو بھی بھول گئے، سقراط کو بھی بھول گئے، حاتم طائی کو بھی بھول گئے. اچھے اچھے لوگ بھی گزرے، اچھے تھے برے تھے، لوگوں نے سب کو بھلا دیا. لیکن آپ بھلائے نہیں بھلائے جاتے. کیا صرف ہم یہی کہیں کہ آپ کے پاس کوئی ایسی طاقت تھی، یا یہ کہ آپ حقیقتاً اس پوری تاریخ کو اپنے ہاتھ میں لیے ہوئے ہیں، کہ یہ تاریخ آپ کے ہاتھوں سے باہر نہیں ہے، لہذا آپ اسے کنٹرول کر رہے ہیں، اس لیے لوگ بھول نہیں پاتے. آپ نے ہر ایک دل پہ اپنی گواہی لکھ دی ہے. باہر کی گواہی تو آپ مٹا دیں، گلا دبا دیں، عین ممکن ہے، لیکن دل کی گواہی جو ہے، جو روز نادانستہ طور پر ادا ہو جاتی ہے جب آپ تاریخ لکھتے ہیں، اسے کہاں لے جائیں؟ صرف ایک ساتھ ہے جو دلوں پہ اس طرح سے لکھ دے کہ نہ مٹ سکے. تو اس کا ہمارے پچھلے لیکچر سے بھی کچھ تعلق ہے کہ وہ ذات جس کا ہم ذکر کر رہے تھے، کہ جس کا تاریخ میں ہم مطالعہ کرتے ہیں، تاریخ کا ایک یہ بھی واقعہ ہے جس پہ ہم مطالعہ کرتے ہیں اور ہم دیکھتے ہیں کہ اس ذات کی گواہی ایسی ہونی چاہیے کہ جو مٹائے نہ مٹے اور ختم ہوتے نہ ہو، اور یہ وہ گواہی ہے انڈیلیبل انک کے ساتھ لکھی ہوئی، انمٹ سیاہی کے ساتھ، جو کہ امر گواہی ہے، ہر انسان کے ساتھ چل رہی ہے. جہاں بھی تہذیب پہنچی ہے وہ یہ گواہی دیتا ہے. ہاں، جہاں تہذیب نہیں پہنچی وہاں ایک الگ بات ہے. جہاں تاریخیں نہیں لکھی جاتی، اگر ایسے کوئی قبائل ہیں تو وہاں پہ ظاہر ہے کہ یہ گواہی نہیں دی جاتی. لیکن جہاں تہذیب پہنچی ہے اس کے ساتھ ساتھ یہ گواہی بھی پہنچی ہے. یعنی ہر مہذب شخص آپ کی گواہی دانستہ اور نادانستہ دے رہا ہے. اب سوال یہ ہے کہ کیا 2000 برس گزرنے پر بھی ہم اس واقعے کا بیٹھ کے رونا روتے رہے کہ صاحب آپ کی ایسے پیدائش ہوئی تھی؟ عجیب بات یہ ہے کہ جب آپ اور لوگوں کی پیدائش کے بارے میں پڑھتے ہیں تو آپ کو بڑے واقعات ملتے ہیں کہ صاحب پیدائش پہ یہ ہو گیا، وہ ہو گیا. کسی کی پیدائش پہ سارے بت سر نگوں ہو گئے، کسی کی پیدائش پہ تمام آتش پرستوں کے سارے آتش خانے جو ہیں وہ بجھ گئے، کسی پہ کچھ ہو گیا، کہیں پہ زلزلے آ گئے، کہیں طوفان آ گئے. اس شخص کی پیدائش پہ کچھ بھی نہیں ہوا. اس دنیا کی صحت پہ کوئی بھی اثر نہیں پڑا. جو دنیا جہاں تھی وہیں پہ تھی. کوئی ایسے واقعات آپ کو نہیں ملتے عجیب و غریب قسم کے. ہاں، جو بعد میں اناجیل لکھی گئی ہیں ان میں ہیں، لیکن مستند اناجیل میں سے کہیں پہ بھی کچھ نہیں ملتا. کوئی عجیب و غریب واقعہ نہیں ہوا. آپ جب اس دنیا میں آئے تو ایسے آئے کہ عام آدمی کی طرح سے، غریب کی طرح سے آئے. اتنے غریب کہ آپ کے رکھنے کی جگہ نہیں تھی تو آپ کو چر میں رکھا گیا. جب آپ دنیا سے گئے تو اس طرح سے گئے کہ آپ کی اپنی قبر بھی نہیں تھی، کرائے کی قبر میں رکھے گئے. آپ کا آنے کا انداز بھی مختلف اور جانے کا انداز بھی مختلف. آپ حقیقتاً غریب تھے، اس لیے غریبوں کے حامی تھے. تمام عمر آپ نے غریبوں کے حقوق کی بات کی، ان لوگوں کے لیے بھی بات کی جو پیسے کے اعتبار سے تو شاید غریب نہیں تھے لیکن عملی طور پر غریب تھے. کہ پیسہ تو ہے لیکن پیسے کی دوڑ میں اتنے مصروف رہے کہ نماز نہیں پڑھی، روزے نہیں رکھے. وہ جو اپنا حج کیا کرتے تھے وہ نہیں کر پائے یہودی، تو وہ بیچارہ کیا کرے؟ آپ نے انہیں بھی خوشخبری دی اور کہا کہ تمہارے پاس کچھ نہیں ہے نا،
تم خوش بخت ہو. بھئی جو خالی دامن ہوتا ہے اسی کے دامن میں تو کچھ ڈالا جاتا ہے. جو پہلے ہی ہنہناتا ہوا جائے بادشاہ کے سامنے کہا کہ میری جیبیں بھری ہوئی ہیں, بہت کچھ ہے, اب کیا دینا ہے, وہ کہا بھاگو یہاں سے, تمہارے پاس تو پہلے بھرا ہوا ہے, یہاں مانگو آ کے, ہم دیتے ہیں. تو جب آپ کے پاس کچھ نہیں ہے تو تبھی تو آپ جائیں گے. اگر آپ جا کے سودے بازی کرنے لگے کہ اللہ میاں میرے پاس اتنی نمازیں ہیں, اتنی دفعہ میں چرچ میں گیا ہوں, اتنی دفعہ بائبل پڑھی ہے, اب مجھے جنت کا کوئی حصہ دیجیے, تو کہیں گے بھاگو یہاں سے, یہاں سودے بازی کوئی نہیں ہوتی ہے, خالی ہاتھ آؤ گے تو ملے گا ورنہ نہیں ملتا. تم اگر صبح سے شام تک بھی چرچ میں بیٹھ کے بائبلیں پڑھا کرتے تھے تو تم نے اپنے لیے جو کچھ کیا ہے کر لیا, نام و نمود کر لیا, بہت اچھا ہو گیا, یہاں پہ کچھ نہیں ملتا. تو وہ جو خالی ہاتھ آپ آئے تھے اور خالی ہاتھ اس دنیا سے گئے, لیکن جاتے وقت بھی آپ نے ایک کام کر دیا. اور عجیب ہے وہ کہ نہ صرف یہ کہ ایک آدمی ان تمام لوگوں کے لیے یہ دعا مانگی اور یہ کہا کہ پروردگار انہیں معاف فرما دیجیے, یہ سب کچھ غفلت میں کر رہے ہیں, لا علمی میں کر رہے ہیں, انہیں علم نہیں ہے, مجھے پہچان نہیں پائے ہیں. کیونکہ وہاں پہ ایک شخص کے آپ نے وعدہ بھی کیا, تم میرے ساتھ جنت میں ہوگے. اور اس وقت عجیب بات ہے کہ موت کا آخری لمحہ ہے, جبکہ آدمی دیکھ رہا ہے کہ میں کہاں جا رہا ہوں, اور آپ اس وقت کہہ رہے ہیں کہ تم میرے ساتھ جنت میں ہوگے, تو آپ کو یہ یقین ہوگا نا کہ میں وہاں جا رہا ہوں. چلو یہ تو مجھے یقین ہو جائے کہ میں ہوں گا, لیکن میں آپ کو یقین دلا سکتا ہوں کہ آپ بھی میرے ساتھ ہوں گے؟ میں تو آپ کو یقین نہیں دلا سکتا, مجھے اپنا بھی یقین نہیں ہے. لیکن اگر خدا نہ خواستہ ان کی خوش فہمی مجھے ہو جائے کہ میں جنت میں جا رہا ہوں, تو میں آپ کو تو نہیں کہہ سکتا بھائی آپ بھی وہیں پر ہوں گے. یا تو میں جنت کا ٹھیکیدار لگا ہوا ہوں, یا میں نے اپنے ہاتھ سے بنائی ہو, تو تبھی میں کہہ سکتا ہوں کہ ہاں صاحب آپ کے لیے بھی وہاں پہ میں نے جگہ بنا رکھی, آپ بھی چلیے. تو وہ جنت اگر آپ کے ہاتھوں سے نہیں بنی تو پھر یہ کہنا کہ تم جنت میں میرے ساتھ ہو کہ یا تو بہت بڑی غلط فہمی ہے یا بہت بڑا دھوکہ ہے, جھوٹ ہے. کوئی شریف آدمی اس طرح سے کسی سے نہیں کہا کرتا. یا پھر آپ نے جنت خود بنائی ہو, اس کے ذمہ دار ہو کہ ہاں صاحب جس کو چاہیں آپ لے جائیں وہاں, آپ کے اپنے اختیار میں ہو. تو لوگوں کو اس قسم کا یقین چاہیے تھا, صرف یہ نہیں چاہیے تھا کہ ہاں صاحب اگر آپ یہ کام کرتے رہیں گے تو اس بات کے امکانات ہیں کہ آپ جنت میں چلے جائیں. یار وہ تو مجھے سارے ہی کہتے چلے آ رہے ہیں تم اچھے کام کرتے رہو گے تو جنت میں جانے کے امکانات ہیں, آپ نے کون سی نئی بات کی ہے؟ لیکن اس امکان کی بنا پہ تو میں خطرہ مول نہیں لے سکتا. یعنی اگر آپ مجھے سکھا رہے ہیں کہ پیراشوٹ سے کیسے کودنا چاہیے, اور آپ مجھ سے کہہ رہے ہیں کہ صاحب 1000 میں سے صرف ایک امکان ایسا ہے کہ آپ مر سکتے ہیں, ورنہ 999.99 جو ہیں 1000 میں سے امکانات اس بات کے ہیں کہ آپ بچ جائیں گے, تو آپ یقین جانیے میں نہیں کودوں گا. کیونکہ مجھے معلوم نہیں کہ وہ جو 0.001 آپ ہے کہیں وہی میرے حق میں نہ لکھا ہو. مجھے تو یقین چاہیے. مذاہب یقین نہیں دلاتے رہے, صرف امکان کی بات کرتے رہے کہ امکان ہے, ممکن ہے, آپ پہنچ سکتے ہیں. لیکن جو یقین سے کہے یا وہ شخص دیوانہ ہوگا یا وہ شخص حقیقت سے واقف ہوگا. کیونکہ کون یہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ آپ یقیناً وہاں جائیں گے اور میرے ساتھ ہوں گے, اور وقت بھی بتا رہے ہیں کہ صاحب فلاں دن ہوں گے, آج ہوں گے یا کل ہوں گے, جب بھی ہوں گے. تو اس نے یقین کے ساتھ بات کرنے والا, اگر اس نے وہ خود چیز نہیں بنائی ہے, اس کا وہ انچارج خود نہیں ہے, مالک اس کا خود نہیں ہے, تو کیسے کہہ سکتا ہے؟ یعنی میں آپ سے یہ تو ضرور کہہ سکتا ہوں کہ صاحب آپ میرے گھر پہ اگر آئیں, آپ جس وقت بھی آئیں آپ کو چائے ملے گی. لیکن میں اگر آپ میں سے کسی اور کے گھر کے بارے میں کہہ دوں کہ آپ جس وقت بھی جائیں گے چائے ملے گی, تو اور ان صاحب کے سامنے کہہ دوں تو وہ پکڑ کے ماریں گے نہیں. کیا تمہارے باپ کا گھر ہے جتنے بھی لوگ میرے گھر پہ بھیج رہے ہو چائے ملے گی وہاں پہ؟ اپنے گھر پہ آپ بلا لیں,
تو اگر مسیح نے کہا کہ آج تم جنت میں ہوگے، میرے ساتھ ہوگے، تو واقعی وہ آپ کی ہی جنت ہوگی، تبھی آپ وہاں لے جا رہے ہوں گے، ورنہ کسی دوسرے کی جنت میں لے جانے سے رہے، دوسرا تو مار کے بھگا دے گا آپ کو بھی اور ان کو بھی، کہ چلو تمہیں تو بلایا تھا، یہ ساتھ میں دوسرا چمچہ کہاں سے لے کے آ گئے، ایک کی جگہ تھی، یہ دوسرے کو کہاں بٹھائے بھائی؟ تو لہٰذا یقین کے ساتھ اگر آپ یہ بات کر رہے ہیں تو پھر آپ اس جنت کے مالک ہیں۔ لوگوں کو یہ یقین چاہیے، اسی لیے آپ کو یاد رکھتے ہیں اور بھولتے نہیں ہیں، آپ کی باتوں کی وجہ سے، آپ کی تعلیم کی وجہ سے، آپ کے کردار کی وجہ سے، آپ کے عملی نمونے کی وجہ سے، آپ کے اس پیار کی وجہ سے۔ اور چونکہ ان باتوں کی آج بھی دنیا کو ضرورت ہے، اس لیے آج بھی آپ کا پیغام اتنا زندہ و تابندہ ہے، اور آج بھی وہ پیغام بھر زندہ ہے۔ اس لیے دنیا نہ آپ کو بھولی ہے نہ بھولے گی۔ ہاں، جس دن دنیا کو پیار کی ضرورت نہیں رہی، محبت کی نہیں رہی، پریم کی نہیں رہی، الفت کی نہیں رہی، اس دن دنیا آپ کو بھول جائے گی، اور آپ ڈنڈے کے زور پہ بھی لوگوں سے دن آپ کا منوانا چاہیں گے تو کوئی نہیں مانے گا۔ بات سیدھی سی ہے۔ اگر دل سے مانیں گے تو اسی وقت مانیں گے جب آپ ان کے دل کی پکار کو، اس کا آواز جواب دے رہے ہو۔ اس لیے دنیا آپ کو یاد رکھے ہوئے، اور یاد رکھے گی، کیونکہ دنیا پیار کی بھوکی ہے، اور آپ کا پیغام پیار کا تھا۔